رمضان نور رمضان، رمضان رمضان نور رمضان، مرحبا کیا نور رمضان ہے، مومنوں پہ رب کا یہ احسان ہے۔ رمضان رمضان نور رمضان، رمضان رمضان نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، غوث اعظم بمنیب سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ نور رمضان براہ راست ٹرانسمیشن AQR اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد عدنان رضا قادری شامل ہوں۔ اللہ رب العزت آج کی اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج ہمارا سیگمنٹ زکوٰۃ کے موضوع پر ہے، اور ہمارے سکھر شہر کی جانی پہچانی درس گاہ مرکز اہل سنت جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر کے جید مفتیان کرام الحمدللہ یہاں پر آتے ہیں، اور ان میں ایک بہت پیارا نام استاذ العلماء کہ جو بحمد اللہ تعالی قبلہ شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری کے ماشاء اللہ زیر سایہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاء اللہ تمام فتویٰ، تمام معاملات لکھنے کے جتنے بھی، تحریر کرنے کے جتنے بھی معاملات ہیں، اور نظر ثانی کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ ماشاءاللہ یہ شخصیت ہماری سر انجام ڈیوٹی دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ اہل سنت پر تادیر ہمیشہ قائم بدائم فرمائے۔ میری مراد آج کی ہمارے مہمان شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد چننا صاحب ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور بحمد اللہ تعالی آج جو ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، بحمد اللہ تعالی آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کری اور یہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں مفتی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا، اور آپ کی رہائش بھی سکھر شہر سے تھوڑی دور ہے، اور ماشاءاللہ آپ کافی دور سے سفر کر کے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت فرمائے، اور آپ کی آمد کے صدقے طفیل ہمارے علم و عمل میں اور تمام ناظرین کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آج کا موضوع انشاءاللہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے اور چند اشعار انشاءاللہ نعت پاک کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میں کمنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ ہمارے فیضان قریشی صاحب ماشاءاللہ فرما رہے ہیں، عبدالحسیب صاحب ماشاءاللہ فرما رہے ہیں، اور اس آپ کو عبدالقدوس قادری بھائی سلام دے رہے ہیں جیکب آباد سندھ سے۔ بڑی نوازش آپ کی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنی ID سے شیئر کر دیں۔ آج کا موضوع بڑا قیمتی موضوع ہے، اکثر کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے، کون مستحق ہے کون نہیں ہے، اور زکوٰۃ کس کس پر واجب ہے۔ یہ تمام مسائل پر انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم سوال لیں گے، اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ
گفتگو کے دوران ہم یہ سیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ حسیب رضا فرما رہے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے نعت کی فرمائش آئیے ہو کرم سرکار سنا دیں، انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے۔ حبیب خان صاحب فرما رہے السلام علیکم، ہماری بہن عظمیٰ غزل صاحبہ ماشاءاللہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک مہینے ہی ان پر نعت سنا دیں، انشاءاللہ ضرور نعت پڑھیں گے اور نعت سے ہی انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ ایک دو اشعار حمد باری تعالیٰ کے حصول برکت کے لیے میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نعت پاک مصطفیٰ اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ محبت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ عفو فرما خطائیں میری اے عفو، عفو فرما خطائیں میری اے عفو۔ شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو، شوق و توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو۔ جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو۔ عادت بد بدل، عادت بد بدل اور کر نیک خو، اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، خواب عاصی میں آئے جو نور خدا۔ بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کدا، بقعہ نور ہو اپنا ظلمت کدا۔ جگمگا اٹھے شہرا ہو پرسیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرسیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرسیا۔ نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 جل جلالہ عما نوالہ وجل ذکرہ وجل سبحانہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل کل سینگا میں جس نے خود خوار لگانا ہے، کل کل سینگا میں جس نے خود خوار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ چلتے ہیں کمنٹس کی جانب اور اس کے بعد انشاءاللہ مصطفی کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کمنٹس جمع ہو چکے ہیں۔ ایم صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ سلامت رہیں جزاک اللہ۔ فیاض احمد صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست۔ ہماری بہن کراچی سے ثروت عمر صاحبہ فرما رہے السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، دعا میں یاد انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے۔ ادیب لالا ہاشمانی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اسامہ میمن صاحب ماشاءاللہ بہت بہترین جزاک اللہ، بڑی نوازش۔ مفتی جمیل احمد صاحب کی خدمت میں بھی سلام پیش کر دیں۔ اسامہ میمن صاحب جزاک اللہ، انشاءاللہ سلام پیش کر دیا گیا اور مفتی صاحب نے آپ کو جواب بھی عنایت فرما دیا ہے۔ عظمیٰ غدر صاحبہ ہماری بہن فرما رہی ہے ماشاءاللہ۔ غلام اکبر سمرو صاحب بھی موجود ہیں۔ جیلان رضا قادری صاحب فرما رہے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کر دیجیے جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیمان خان صاحب ہمارے ڈیرہ غازی خان سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی فرمائشیں نعتوں کی جمع ہو گئی ہیں، لیکن اگر نعت خوانی کروں گا تو پھر مصعب کو بلانے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ نعتیں تو آپ سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ نعتیں سنتے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ زندگی میں بھی نعتیں پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ قبر میں بھی نعتیں پڑھیں گے، میدان محشر میں بھی نعتیں پڑھیں گے۔ پیدا ہی نعت پڑھنے کے لیے ہوئے ہیں، لیکن جو آج کا موضوع ہے اس پر انشاءاللہ چلتے ہیں۔ مصعب آج کا موضوع زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کا آغاز فرمائیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومما رزقناہم ینفقون، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو آپ کا، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں بخشے، آمین۔ اور یہ ہمارے سکھر شہر کی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے نیک لوگ اور آپ کی ٹیم اور باقاعدہ ورک کرنے والی اور متحرک نوجوانوں کی ٹیم اور سنی
کٹر سنی جسے ہم کہیں، اللہ کریم جل مجدہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمایا آپ آمین، کے انجمن جزاک کو، اللہ، جزاک آپ کے اللہ، آمین، رفقا کو۔ جزاک اللہ، آمین۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، سبحان اللہ، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سبحان اللہ، تو اس میں بندے کی کوئی بڑائی نہیں ہے، جو رب نے مال دیا، مالک نے مال دیا، اسی مال میں سے وہ کریم رب کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ جی، اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جی، تم جو چیز بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ وہ تمہیں بڑھا کر دے گا۔ واہ، سبحان اللہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس بالی کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا گیا، جی، اس سے 7 بالیاں نکلی جی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واہ، یعنی آپ تھوڑا سا عمل کریں، تھوڑا سا خرچہ کریں، اللہ اس کا صلہ اور اجر کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، ہمارے ہاں زکوٰۃ دینے کے بارے میں فقدان یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی اور اکثریت کی توجہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ دینے کے معاملے میں بہت سستی سے کام لیتے ہیں، جی، اور کبھی زکوٰۃ دینے والے بھی ہوتے ہیں لیکن نکالنے میں پھر سستی کرتے ہیں۔ جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ رضی تعالی اللہ عنہا تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال زکوٰۃ جس مال میں ملے گا اس مال کو ہلاک کر دے گا۔ جی، اس کے 2 معنی ائمہ نے بیان کیے، ایک یہ کہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے جی، لیکن اب سستی کرتا ہے، نکالتا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں ملائے بیٹھا ہے، وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، دیتا نہیں ہے، تو اب یہ جو زکوٰۃ کا مال نکال نہیں رہا جی، تو یہ اس کے حلال اور دوسرے مال کو بھی لے ڈوبے گا۔ اللہ، اور حضرت امام احمد نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ مال زکوٰۃ جس مال میں ملے گا اسے ہلاک کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صاحب نصاب نہیں تھا لیکن وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں تھا لیکن اس نے زکوٰۃ لے لی، لے لی، تو اب یہ جو زکوٰۃ کا مال اس نے لے لیا اور اپنے حلال مال کے ساتھ ملا لیا، تو اب یہ زکوٰۃ کا مال اس کے حلال مال کو بھی لے ڈوبے گا، اللہ اکبر، اس کو ہلاک کر دے گا۔ بڑی سخت وعیدیں احادیث طیبہ کے اندر آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشکی ہو یا تری ہو، اس میں جو کوئی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو اور اپنے مال کو شر سے محفوظ کر لو۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہو پھر مال محفوظ بھی ہو۔ جی، تو جی، اس کا جو وظیفہ اور طریقہ ہے وہ ہمارے آقا نے ارشاد صلی فرمایا اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو محفوظ کر لو۔ اللہ، حضرت عمر فاروق سے منقول ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو کوئی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بارہا ہم نے لوگوں کو دیکھا اور یہ تجربہ بھی ہے کہ جس سال زکوٰۃ نکالنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آفت آن پڑتی ہے، جی، کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جی، مال کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے۔ جی، تو اس کی بڑی وجہ جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم پر زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ اکبر، اس میں آپ نے غفلت کی ہے، اس میں آپ نے سستی کی ہے۔ اگر زکوٰۃ ٹائم پر نکالتے، وقت پر نکالتے جی، تو یہ آفت نہ آتی۔ پھر جیسے نماز فرض ہے، جی، روزہ فرض ہے، جی، حج فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، بنیادی فرائض میں سے ہے۔ مرد حضرات تو نماز پڑھتے ہیں، جی، خواتین بھی پڑھتی ہیں لیکن کم تعداد میں۔ ایسے ہی روزہ جہاں مرد حضرات رکھتے ہیں خواتین بھی رکھتی ہیں، جی،
حج کے معاملے میں بھی یہ صورتحال پائی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بہت عجیب صورتحال ہے کہ مرد حضرات تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن عورتوں میں یہ رواج نہ ہونے کے برابر ہے. وہ سمجھتی ہیں شاید ہم پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، جیسے مرد پر زکوٰۃ فرض ہے جی. ایسے ہی عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. جی. انہوں نے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالنی ہے، صاحب نصاب ان کو زکوٰۃ دینی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے. نہیں دیں گی گناہ گار ہوں گی. صاحب وہ حدیث بھی ہے نا، آپ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ جو دو خواتین آئیں حضور کی بارگاہ میں کنگن لے کر کے ہم یہ پہن سکتے آپ ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہوئی. جی. حضور نے فرمایا یہ جو کنگن پہنے ہوئے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس جی. نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تو حضور نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ یہ کنگن تمہارے ہاتھ میں آگ کی صورت اختیار کر لے؟ اللہ اکبر. اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تو حضور نے فرمایا پھر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. صحیح. اچھا مصعب، ایک دو سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو چیز استعمال میں ہے، کار ہے، گھر ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ زیور کے لیے انہوں نے فرمایا، تو اس پر کیا حکم لگے گا کہ اس کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی اور کس حساب سے نکلے گی، یہ سمجھا دیجیے. جو چیزیں استعمال میں ہیں، کار ہو گھر ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. استعمال کی جتنی چیزیں ہیں. حبیب خان صاحب نے یہ سوال کیا ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا اس جواب پر. جی مصعب. اور جہاں تک تعلق ہے سونے کا، جی. تو اگر فقط سونا ہے اور اس کی مقدار 7.5 تولہ یا جی. اس سے زائد ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ ہے. اس کی 2.5% یا 40% آپ کہہ دیں وہ نکالنی ہے. وہ خواہ سونے کی صورت میں نکالے یا اس کی مالیت سے نکالے. جی. اگر سونا اس سے کم مقدار میں ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، کم ہے، 1 تولہ ہے، آدھا جی. تولہ ہے یا کم و بیش ہے، تو اب اگر اس کے ساتھ دیگر کرنسی ہے یا چاندی ہے تو اب اس کو ملائیں تو یہ چاندی کا نصاب بن جاتا ہے. صحیح. اب بھی زکوٰۃ ہے. فقط سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، کرنسی، روپیہ، چاندی اور کوئی مالی تجارت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، صرف سونا ہو، تو پھر 7.5 تولہ ہونا لازمی ہے. اس سے کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو بانڈ وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ آپ نے جو فرمایا کہ دیگر کرنسی، اب اس کی مقدار ہے کہ مثال کے طور پر 50,000 روپے. اب گولڈ آج کل جو تولے کے حساب سے وہ تقریباً 2 لاکھ پلس ہے، جی. تو کیا اس پر کیا حیثیت بنے گی؟ جو زکوٰۃ ہے ایک تو سونے چاندی میں ہے، مالی تجارت میں ہے، ٹھیک ہے، کرنسی میں. تو اب یہ جو کرنسی ہے اگر یہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی، جی. اس کی ہم نیٹ سے ویلیو نکال لیں جی. کہ کرنٹ ویلیو کتنی ہے. فار ایگزامپل 1500 ہے، 1500 روپے ہے. تو اگر ہمارے بانڈ اتنی مالیت کے موجود ہیں، یعنی 1500 کو ضرب کیا جائے 52.5 تولہ سے. جی، تو اگر اتنے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے. صحیح. اس پر زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ اگر 1 تولہ چاندی 1500 روپے ہے تو 52.5 تولہ کی جو مالیت ہے اس کے برابر اگر بانڈ اس کے پاس موجود ہیں جی. اور دیگر ساری شرائط زکوٰۃ ادا کرنے کی پائی جاتی ہیں، جی. اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. صحیح. اس کو مثلا کیا شرائط ہیں؟ زکوٰۃ مسلمان پر ہے، جی. کافر پر نہیں ہے، بنیے پر نہیں ہے، غیر مسلم پر نہیں ہے. ایسے جی. ہی عاقل ہونا شرط ہے. اگر عاقل نہیں ہوگا، مجنون ہے، پاگل ہے، جی. ماتو ہے، ایسے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور بالغ ہو، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے. بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ پر زکوٰۃ ہے. یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا، جی. اس بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں پھر ذہن سے نکل نہ جائے. جی جی. بعض اوقات گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مثال ہے کہ آپ نے فرمایا 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. اب وہ کیا ہوگا کہ بچے کو، نابالغ بچے کو مالک بنا دیں گے اور پھر کہیں گے چلو بھائی اب تو ہمارے ذمے کچھ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے بولے گا نہیں نہیں یہ میرا تھا. یہ جھوٹ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، پھر یہ غلط ہے. کیا اس کے لیے حکم ہوگا؟ اگر حقیقتاً نابالغ بچے کو، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جی جی. میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا. نابالغ اولاد کو والدین کوئی چیز دے دیں، مالک بنا دیں، جی. تو وہ مالک ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ مالک ہو گئے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ ہیں کیونکہ بلوغت شرط ہے. جی. ایسے ہی ہمارے یہاں بالخصوص سندھ میں یہ رواج ہے
کہ والدین اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے زیورات وغیرہ جمع اکٹھے کر کرتے کے ہیں، رکھتے ہیں. تو ایک عرصے سے اکٹھے کرتے ہیں، جب بچے جی بڑے ہوں گے تو شادی کریں گے، جی جی بچیاں بڑی ہوں گی تو ان کو یہ زیورات دیں گے. جی جی تو ان زیورات پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی وہ زیورات اگر آپ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں کہ جب شادی ہوگی تو دیں گے، جی تو آپ پر زکوٰۃ ہے ہر سال، صحیح اگر دیگر شرائط پائی صحیح جاتی ہیں. اگر آپ نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا جی تو اب اگر وہ حد نصاب کو پہنچتا ہے اور دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تو اب زکوٰۃ اس اولاد نے نکالنی ہے. اچھا، چاہے وہ نابالغ ہو اس ٹائم، نہیں نہیں، بالغ ہو تو. بالغ ہو تو. نابالغ ہو تو پہلے میں نے عرض کر دی جی زکوٰۃ جی نہیں ہے. نہیں. اگر آپ نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا اور بالغ ہیں تو اب انہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے. اب وہ مثال ہے کہ کوئی بچی ہے، اب اس کے پاس تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، مثال کے طور پر 15 سال کی ہے، 16 سال کی ہے، بالغ ہے، بلوغت کی حیثیت پہ پہنچ گئی ہے. اب مثال ہے کہ اس کی شادی کا وقت آتا ہے 20 میں یا 22 میں، یعنی کہ 5-7 سال بعد، تو اتنا عرصہ اس کے پاس جو گولڈ رہے گا، اب اس کے پاس بذریعہ آمدنی کچھ بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کو مالک بھی بنا دیا گیا ہے. اگر اس پر شرائط پائی جاتی ہیں زکوٰۃ کے، اگر اس حد سے کم ہوگا سونا پھر تو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. وہ سب جیسے فار ایگزامپل میں 2 تولہ ہے، جی جی میں سمجھ گولڈ گیا، ہے 2 تولہ ہے جی، اس اور پر زکوٰۃ. اگر چاندی کا فرق لیں گے تو صرف 2 تولہ گولڈ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر ساتھ میں کوئی اور چیز بھی ہے ٹھیک ہے. اور وہ چاندی کا نصاب بن جاتا ہے تو زکوٰۃ ہے. جیسے میں ہوں، میں نے اپنی بچی کا مثال کے طور پر 2 تولہ سونا رکھ دیا الگ سے، فار ایگزامپل، ناظرین بھی توجہ سنیے گا، اور اب بچی کے نام کی ایک کمیٹی بھی ڈال دی میں نے. اب وہ کمیٹی مثال کے طور پر 5 لاکھ کی ہے، 7 لاکھ کی ہے، 8 لاکھ کی ہے، کہ بھئی جب یہ کھلے گی، جب اس کی شادی میں استعمال ہوگی، تو اب آیا کہ وہ بھی اس کے نام پر ہو گئی 7-8 لاکھ روپے، اور آیا کہ یہ گولڈ بھی 2 لاکھ کا اس کے نام ہو گیا، تو ٹوٹل مالیت تقریباً 12-13 لاکھ کی بن گئی. تو اب وہ بچی کے حوالے کیا ہوا ہے، لیکن بچی کے پاس تو ذریعہ آمدن کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس جو کو تو خرچ ہی نہیں ملتی. یہ جو کمیٹی ہے نا، جی جی کمیٹی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے اس کے نام سے کھولی ہے، جی تو یہ جو رقم ہے، جتنی قسطیں آپ نے اس کی ادا کی ہیں، جی اس رقم پر زکوٰۃ ہے. اگر آپ کی نکل آئی کمیٹی، جی کبھی تو یہ جو بی سی اور کمیٹی ہوتی ہے وہ ہر کسی کی طے ہوتی ہے کہ فلاں جو نا ممبر کی فلاں مہینے میں نکلے گی، جی کھلے گی فلاں کی فلاں میں. جی جی تو اگر آپ نے چند قسطیں ادا کی تھی اور آپ کی نکل آئی، جی تو جتنی قسطیں آپ نے ادا کی تھی وہ شمار کیے جائیں گے. وہ شمار کی باقی جائیں. جو اوپر ہیں وہ تو قرض ہیں، وہ تو آپ لوٹائیں گے. جی اور اگر آپ نے ساری قسطیں ادا کر دی ہاں، تھی، آخر میں کھلی. آخر میں کھلی ہے، جی تو اب جتنی رقم آپ کی وہ نکلی ہے وہ ساری آپ اس کے مالک ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس رقم کے ساتھ 2 تولہ گولڈ کو آپ ملا لیں جی تو یہ نصاب بن جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور بچی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے بچی کے نام پر کھولی لیکن مالک آپ ہی ہیں. اچھا، یعنی کہ وہ بھر میں رہا ہوں، ہاں، تو اس حوالے سے پھر اس کی زکوٰۃ بھی مجھے ہی ادا کرنی آپ ہے. بالغ بچی ہے، اس کو جب آپ ہینڈ اوور کریں گے، قبضہ شرعی دیں گے تو وہ اس کی مالک ہو یعنی گئی. کہ شرعی قبضے سے مراد آپ کی یہ کہ فار ایگزامپل یہ رقم ہے، ہوں، اب یہ رقم ایک پیکٹ میں بنا کر میں نے اس کے حوالے کر دی، حوالے کر دی، وہ مالک ہو گئی. یعنی کہ اس کو جب تک رقم کا قبضہ نہیں ملے گا، یا جس چیز کا قبضہ اس کو نہیں ملے گا، اس وقت تک وہ مالک نہیں ہے. جی جی، حوالے کر دیں، یہ بھی طریقہ ہے. یا ایک طریقہ شریعت میں ہوتا ہے تخلیہ، اچھا، یعنی آپ نے کہا وہ فلاں جگہ آپ کی میں نے رقم رکھ لی ہے، وہ آپ اٹھا لیں. میں اسی حوالے سے سوال جی کرنا جی، چاہ رہا یا ہوں. ہاتھوں میں اس کو دے دیا، جی یا کہا صندوق میں فلاں دروازے میں فلاں خانے میں وہ رقم پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کی، آپ اٹھا کے لے لو. اور اس دوران اگر کوئی کمیٹی بھرنے والا والد ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، ایکس وائی زیڈ، چاچا ہے، ماموں ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ جتنی قسطیں اس نے بھری تھی جی جی اتنی قسطوں کا وہ مالک ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے. صحیح. اور وہ جو کمیٹی تھی اسی کے نام کی تھی، جی جی ورثہ کے نام کی تھی نہیں. جی جی اور جتنی قسطیں وہ بھر چکا ہے وہی قسطیں ان کے ورثہ میں بٹیں گی. اچھا، صحیح. ایک آپ سوال. نے جو سوال کیا تھا جی جی قبلہ. وہ دراصل جو میں سمجھ پایا یہ تھا کہ بچی ہے، جی ذریعہ آمدن نہیں ہے، جی وہ 2 تولہ سونا ہے اور کچھ رقم ہے، صاحب نصاب تو ہو گئی. اب زکوٰۃ نکالتی ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا نا، وہی عرض ختم ہو کرنا جائے چاہ گا، رہا ہوں نا کہ ختم اگر ہو جائے گا. 2 تولہ میں سے مثال ہے کہ چوتھا حصہ نکال دیا تو پھر بچا کیا پیچھے؟ پھر وہ چوتھائی کر کے ایک دن ختم ہو جائے گا سونا. نہیں 2 تولہ سونے کے ساتھ جو کرنسی ہے جی، وہ سب ملا کے سب ملا کر بھی اگر کیا تو 2.5% آپ جی نے جی جی نکالا.
اگر اس حد سے کم ہوگا پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے کی رقم ہے تو وہ کتنی بنے گی تقریباً؟ میں سمجھتا ہوں مثال 25,000 کے کی طور بن پر گئی. اگر 3 لاکھ پہ نصاب بن رہا ہے جی آج جی کل، جی ٹھیک ہے، اور جب 3 لاکھ پہ آئے گا اس سے نیچے ہوگا پھر تو اس کو زکوٰۃ دینی نہیں ہے. جی وہ تو کم سے کم محفوظ ہو گیا نا. جی اب جو سونا چاندی ہے یہ خلقتاً نامی ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس کے پاس کئی آپشن ہیں، اس کو کاروبار میں بھی لگا سکتی ہے، تجارت میں بھی لگا سکتی ہے، صحیح ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہے صحیح، یعنی کہ ہمارے اس ہاں. کو ادا کرنی ہے. زکوٰۃ ادا کرنی، جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، جی جی ایسے زکوٰۃ بھی دینی ہے. صحیح ہے. ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا آپ شیئر کرتے جائیں، شیئر کرتے جائیں. بہت قیمتی اور بہت اہم موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. آپ انشاءاللہ تعالی اس نیت سے شیئر کریں کہ کسی مسلمان بھائی کا، کسی مسلمان بہن کا بھلا ہو جائے گا. نور رمضان کی ٹرانسمیشن ہے. رمضان میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کن کن خرافات میں لگے رہتے ہیں. اس وقت خصوصاً سوشل میڈیا کا یہ یوز کرنے کا ٹائم ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو شیئر کریں تاکہ کسی کو بھی ایک جھلک نظر آ گئی اور ایک سوال وہ سمجھ میں آ گیا اس کو، تو ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا وصول ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کافی اچھی تعداد میں آپ کی ماشاءاللہ واچنگ چل رہی ہے، لیکن آپ شیئر کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ مزید اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مفتی صاحب انہی صاحب کا، حبیب خان صاحب کا ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اگر لیڈی ہیں، خاتون ہیں، جاب کرتی ہیں تو وہ اپنے پیسے سے زکوٰۃ ادا کریں گی یا اس کا ہسبینڈ زکوٰۃ نکالے گا؟ میرے خیال سے اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے، لیکن پھر بھی وضاحت فرما دیں. جو جاب کرتی ہے لیڈی، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اس پر ہے. خود ادا کرے گی. اگر نماز اس پر فرض ہے تو اس کا شوہر اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھے گا، جی نماز اسی نے پڑھنی ہے. جی روزہ اس پر فرض ہے تو اس کا شوہر نہیں رکھے گا، وہ اپنا رکھے گا یا اپنا رکھے گی. تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے تو دینی اس نے ہے. جی اب یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ اپنے شوہر کو کہہ دے کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس سال کی، آپ ادا کر دو. جی تو گویا اس نے وکیل بنا دیا اس کو. اب شوہر بیوی کی اجازت سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ادا ہے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. باقی ہے اسی کے مال میں. ہے اسی کے مال میں. یہ ذرا خاتون سمجھ لیں کہ جو مفتی صاحب نے مسئلہ سمجھایا ہے آن ایئر کے بعد جب ریکارڈنگ پر جائے گا تو آپ دوبارہ بھی سن سکیے گا. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے علی رضا میمن جو ہماری ٹیم کا بہت پیارا حصہ ہیں، اور یہ بہاریں ان کی کافی کاوش ہیں اس بہاروں میں. میں ان کا سوال مصعب کو پڑھ کے سناتا ہوں. اگر کسی کی پیمنٹ پھنس جائے اور ملنے کی امید ہے لیکن پتہ نہیں کہ کب ملے گی اور کتنی ملے گی، اس رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو ہے نا عام ہو چکا ہے کاروبار میں نا، جی فراڈ، ٹھگی اور یہ چیزیں. جی جی پیمنٹیں پھنس جاتی ہیں. اگر وہ صاحب نصاب ہے اس پیمنٹ کے ساتھ جی تو زکوٰۃ تو دینی ہے اس پیمنٹ کی بھی، لیکن ادائیگی کب کرے گا؟ جب وہ پیمنٹ اس کے ہاتھ میں آئے گی. ہاتھ میں آ جائے گی. وہ صحیح. اس کا حساب کرتا رہے کہ اس سال میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی اچھا. جمع پونجی ہے، اچھا اس کی اتنی زکوٰۃ نکلی، ہاتھ میں اتنے اس کے میں نے ادا کر دیے، پھنسے ہوئے اتنے، اس کی اتنی زکوٰۃ ہے. فار ایگزامپل 12 لاکھ روپے پھنسے ہوئے. جی اب 12 لاکھ روپے اس کے پھنسے ہوئے کب ملیں گے یہ کوئی پتہ نہیں کوئی ہے. پتہ نہیں. سال گزر جائے، اس کا 2 سال حساب گزر لگا جائے، لے. 5 سال گزر جائیں، جس تاریخ کو زکوٰۃ نکالتا ہے اس تاریخ کو حساب لگا لے کہ بھئی 12 لاکھ کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے. اتنی بنتی، وہ محفوظ کر لے. ٹھیک ہو گیا. دینی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ 12 لاکھ کی نہیں دینی، جو موجود ہے اس کی نکال لے. جی جی پھر جب وہ 12 لاکھ اس کو ملیں گے، وہ جو اس نے محفوظ رقم کی ہوئی تھی کہ اس کی اتنی زکوٰۃ ہے، جب پیسے آ جائیں پھر اس کی زکوٰۃ نکال لے گا. اب بعض اوقات مصعب یہاں پر ایک مسئلہ میں اپنی طرف سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. علی رضا کو تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ دوبارہ بھی سن لیجئے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ 12 لاکھ روپے اس کے پھنسے ہوئے، اب اس کا فیصلہ ہوتا ہے بعض اوقات. آج کل مارکیٹ میں یہ بڑی جو ہے نا وہ پیچیدگیاں چل رہی ہیں نا، بڑے حالات ڈسٹرب ہیں. آپ تو ماشاءاللہ سارا دن دین کے کاموں مصروف ہوتے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں تو ہمیں اندازہ ہے تھوڑا بہت کہ اس حوالے سے 12 لاکھ پر اب فیصلہ ہوتا ہے. بھئی کیا بھئی فیصلہ ہے کہ 25% میں فیصلہ کر دو اس کا. مثال کے طور پر 12 کی جگہ پر اب 3 ملیں گے. بھئی 3 ملیں گے، ٹھیک ہے، قبول ہے، پر کیسے ملیں گے؟ یار وہ 5,000 روپے مہینہ لے لو. اب وہ رقم تو سمجھ لیں آپ بالکل ختم ہو گئی نا سرے سے، ڈیڑھ ہو گئی نہ ملنے کے. نہ ملنے کے، اور مطلب ڈوب گئی نا. اس کے لیے جو آپ نے بتایا کہ 12 لاکھ روپے کی رقم کا ایک اماؤنٹ تھا اس کے ذہن میں، اس نے حساب بنا کر رکھا. اب جا کے اس کا فیصلہ 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد نہیں مل رہی. اب وہ 4 جانوں کو جمع کر رہا ہے، پھر اس کا حساب جو ہے نا وہ لگوا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی رقم بنتی ہے، جا کر 3 لاکھ روپے پہ رکتی ہے، بریک لگتا ہے، اور بریک لگنے کے بعد بھی اس کے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں.
یعنی کہ وہ 5,000 روپے 10,000 روپے مہینے پر آ گیا نہ ملنے تو کے اب بعد اس کی جو ہے نا وہ کیا حکم ہوگا شریعت کے حساب سے؟ اب 9 لاکھ روپے اس کے ڈوب گئے، جی گویا کہ تھے ہی نہیں اس کے پاس. جی اب اس 9 لاکھ کی زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں اس پر، جی وہ مائنس کر لے، باقی 3 لاکھ کا حساب لگا لے. اچھا جیسے جیسے قبضہ کرتا جائے رقم پر اس کی زکوٰۃ نکالتا جائے. صحیح صحیح مثلا 100 روپے پر قبضہ کیا اس نے جی یعنی کہ تو وہ 2.5 روپے زکوٰۃ اس کی رقم ملنے پر ہے، بس وہ قبضہ جب ہوگا جب اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اور جو حساب اس نے لگایا تھا وہ نسیہ منسیہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال ایک یہ تھا کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہو اور وہ ادا نہ کر سکتا ہو، یعنی جس کو دیا ہے، تو اب کیا اس کو ہم زکوٰۃ کی مد میں بغیر اسے بتائے اپنی نیت کر کے اس کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے معاف ہو گیا؟ اس طرح نہ کریں، بہتر ہے آپ اس کو جو شرعی طریقہ ہے زکوٰۃ کا جی اس کے حساب سے آپ اسے مالک بنائیں. سب وہ شخص رابطے میں نہیں ہے، وہ تو فون اس خوف سے نہیں اٹھا رہا کہ یہ پیسے مانگ لے گا. اب ہم مثال کے طور پر سال بھر 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال انتظار کرتے ہیں کہ بھئی 5 لاکھ روپے کی رقم دی تھی، بڑا مجبور ہوا تھا، آیا تھا، اب جناب وہ مجبور ہو کر آ گیا، اس کو دے دی زکوٰۃ، اب کیا کریں اس کا؟ اب دے تو دی، وہی بات ہے کہ مجھے ملنے کی امید ہے، جی ہاں. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے تو ہاتھ کھڑے ہو گیا، بالکل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب ہم اس کا کیا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مسئلہ سمجھائیں، بھائی یہ رقم آپ کی معاف ہو جائے گی، ختم جی. ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے آپ اس کو رقم دے دیں. سادات خان صاحب آپ نے سوال کیا ہے، جواب سنیے گا. آپ اسے جو زکوٰۃ کی رقم ہے، مثلا آپ کا قرضہ اس کی طرف ہے 1 لاکھ روپیہ، جی آپ زکوٰۃ کے مال میں سے 1 لاکھ روپیہ اس کو دے دیں، مسئلہ سمجھا دیں، وہ اچھا. 1 لاکھ روپے قرضے میں آپ کو واپس کر دیں. جی اب اس وقت تو مجھ سے غیرت جاگتی ہے نا کہ آپ مجھے زکوٰۃ دے رہے ہو. نہیں، یہ کہنا لازمی نہیں ہے کہ اسے کہے کہ میں نے یہ زکوٰۃ کے پیسے تمہیں دیے ہیں، اس کے یہ میں نے آپ کو دے دیے. اچھا کہ یہ مائنس کر لو. ہاں یہ مائنس کر لو. جی تو اس کو مالک بنا دے. جی اب وہ اس کو زکوٰۃ دے دے، صحیح. وہ رقم لوٹا کے اس کو قرضے میں واپس کر دے. بالکل جی. ٹھیک ہے. صحیح ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اسی طریقے سے ایک سوال اور آیا ہے ہمارے کنٹرول روم سے، عبد الرحیم بھائی نے کیا کہ ایک بندے کے پاس ابھی رقم آئی ہے میکسیمم 5 لاکھ، تو کیا وہ اس سال زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایصال ثواب کی نیت سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ اس رقم کے ساتھ صاحب نصاب بن جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، صاحب نصاب ابھی بنائے، جی تو اب جب سال گھوم کر آئے گا، گزرے گا، ہاں قمری سال گھوم کر آئے گا، اگلے سال اسی دن پر اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. صحیح. باقی جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے تو ویسے ہی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ اگر اس میں سے مثال ہے کہ 5 لاکھ روپے میں سے 5,000 روپے نکال دے، 10,000 روپے نکال دے، 20,000 روپے نکال دے، ایصال ثواب کر دے، اس کو زکوٰۃ کا نام نہ دے، ہاں زکوٰۃ کا نام دے گا تو بھی نفلی صدقہ ہے، تو بھی نفلی صدقہ ہے کہ اس لیے زکوٰۃ اس پر ہوئی نہیں ہے ابھی. ہاں فرض نہیں، جب تک ہوئی نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ صحیح. اسی طریقے سے بہت سے کمنٹس ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سوالات کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے. صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے دکان کے اندر، اس نے جو ہے اپنا مال ڈالا، یہ ذرا پیچیدہ سوال ہے، دکان کے اندر مال ڈالا، اب دکان کے اندر مال ڈالنے کے بعد کچھ مال لیا کمپنیوں سے ادھار، اب اس کی روزانہ وہ ادائیگی کر رہا ہے، قسطیں دے رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 2 لاکھ روپے کا مال کمپنی نے دے دیا دیگر کمپنیوں نے ملا کر، بھائی 20,000 ایک سے لیا، 50,000 ایک سے لیا، 70,000 ایک سے لیا مال کے مد میں. اب وہ روزانہ کوئی 500 قسط لے رہا ہے، کوئی 1,000 قسط لے رہا ہے، کوئی 2,000 قسط لے رہا ہے. اب اس پر تقریباً سال گزرتا چلا جا رہا ہے اور وہ رولنگ میں سلسلہ آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے جو اپنی مالیت لگائی تھی وہ لگائی تھی 5 لاکھ روپے کی یا 10 لاکھ روپے کی. ٹھیک ہے، اب 10 + 2 یہ ہو گئے 12. آیا کہ وہ جو قرضہ ہے جو کمپنیوں کو ادا کرنا ہے، جو جس سے وہ مال لیا ہے، وہ قرضہ بھی وہ اپنی انویسٹ میں شامل کرے گا یا پھر جو شروع میں لگائی تھی وہ شامل کرے گا؟ جو قرضہ ہے جی وہ نکال کر جی جو رقم بچے گی اس کی زکوٰۃ نکالنی. صحیح. مثلا اس نے مختلف کمپنیوں سے 10 لاکھ کا مال اب اس اٹھایا پر تو سال نہیں ہوا نا. ہاں سال نہیں ہوا. وہ جب صاحب نصاب ہو گیا، جی ٹھیک ہے، صاحب نصاب ہونے کے بعد اب جو اس کے پاس جمع پونجی موجود ہے، اس میں سے مختلف کمپنیوں کی جو قرضے ہیں
جو کس نے اس نے دینی ہے وہ جی ساری نکال لے، یعنی کہ وہ حساب لگائے کہ میں مارکیٹ میں مجھے کتنی رقم ادا ادا کرنی ہے. کرنی ہے. وہ نکالنے کے بعد اب جو رقم بچی ہے جی اس کو دیکھیں کہ وہ نصاب کی حد کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. اگر ٹھیک ہے. پہنچتی ہے تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب سال کے بعد اس کی ادائیگی اس پر لازم ہے. صحیح. اور اگر اس طرح ہو جائے کہ فار ایگزامپل یہ تو ہو گیا کہ دینا ہے کتنا اور لینا کتنا ہے. وہ بھی حساب لگا لیں ٹھیک ہے. کہ مجھے فلاں فلاں کمپنیوں سے اتنا مال لینا ہے فلاں فلاں تاریخ کو. جی اگر اس کا قبضہ اس کو مل گیا تو اس کی ادائیگی کرنی ہے. پہلے بھی یہ عرض کر لیا میں نے جی کہ جب قبضہ کرے گا جی لینے والی پیمنٹ پر تو جی اس جی کی ادائیگی ہے، تو اس کی ادائیگی تو اس کی ادروائز ادائیگی کرے نہیں گا. ہے. باقی جو قبضے میں ہے صاحب نصاب قبضے میں جو مال موجود ہے اس کی ادائیگی فی الوقت کر لیں. ٹھیک. زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے؟ بہت سوال اچھا سوال جی طویل ہے بڑا یہ. جی جی. اللہ کریم نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا انما الصدقات للفقراء، جی فقیر کو دے سکتے ہیں. فقیر کو دے سکتے. فقیر ٹھیک ہے. فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن جی صاحب نصاب نہ ہو. یعنی کہ اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ جو دے نہیں سکتا وہ لے سکتا ہے آسان لفظوں میں. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. جی فقیر جی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جی جو صاحب نصاب کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے صاحب نصاب. 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت نہ ہو، 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت نہ ہو، یا کچھ سونا کچھ چاندی اس کو ملائیں تو جی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہ بنے، جی اتنی مقدار میں سامان تجارت نہ ہو وغیرہ جی وغیرہ. تو یہ صاحب نصاب نہیں. اگر ہو اتنا تو صاحب نصاب یعنی ہے. شریف فقیر ہو. شریف فقیر ہو. جی شریف فقیر جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو کھانے پینے کے لیے گزر بسر کے لیے ہو لیکن صاحب نصاب نہ صاحب ہو. نصاب نہ ہو. نمبر 2 مسکین. مسکین کیا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جی صاحب تراب ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، صحیح. وہ مسکین ہے. تو فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں. اور غارم، جی ایک پہلے زمانے میں غلاموں کا دور ہوتا تھا. جی تو ایک ہوتا تھا مکاتب غلام. مکاتب غلام اسے کہا جاتا ہے جسے مولا نے کہا ہو تو مجھے اتنے پیسے لا کے دے دے تو آزاد. جی یعنی بندھا ہوا ہے وہ. بندھا ہوا ہے. اب اس کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، اس نے اپنے مولا کو مالک کو زکوٰۃ دے دی، وہ آزاد ہو جائے گا تو جی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 4 قرض دار، جس پر لوگوں کا قرض چڑھا ہوا ہے، جی قرض میں گھیرا ہوا ہے، جی آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، تاکہ وہ قرض اتارے. قرض اتارے، دے سکتے ہیں. بھلے وہ کتنا بھی بڑا رئیس ہو لیکن اس وقت پھنسا ہوا ہے پھنسا ہوا ہے، اور کوئی اور ذریعہ صاحب نہیں ہے. نصاب نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ذریعہ نہیں ہے. مثال ہے کہ ہم اس کو قرض کی ادائیگی کے طور پر زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ قرض ادا اب کر آپ دے. یہ کہیں کہ وہ رئیس تھا، جی جی مطلب کتنا بھی رئیس تھا. ہاں ٹھیک ہے، کتنا بھی امیر تھا لیکن اس وقت نہیں ہے. لیکن بعد میں تو پتہ لگتا ہے نا کہ جب زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو پھر صاحب کا جو نا وہ بنگلہ بھی ہے اور گاڑی بھی ہے تو پھر وہ استعمال کی چیزیں اس پر تو زکوٰۃ نہیں. مثالیں اب ہم معلومات بعد میں ہو دینے کے بعد کہ یار اوئے ہوئے اس کو تو زکوٰۃ کا پورا گھر دلا دیا پر اس کے پاس تو اپنی پراپرٹیاں اتنی ہیں. وہ دیکھیں نا، اگر اس طرح آپ کریں گے تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہو جائے گا. تو جی جی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آپ جب زکوٰۃ دیں تو آپ بالکل بال کی کھال اتاریں، یہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. جی جی اب ہر آدمی چھان بین کرے کہ واقعی یہ مستحق ہے، مطلب یہ جو نہیں حکم ہے نا کہ آپ یہ دیکھ بہت بھال کر مشکل کے ہو دیں. جائے گی. جی 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 تو آپ غالب گمان رکھیں. آپ کا غالب گمان یہ کہتا ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، اس کو زکوٰۃ دے دیں. صحیح. آپ نے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ دینے کے بعد اب پتہ چلا یہ تو صاحب نصاب تھا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہو گئی. زکوٰۃ. یعنی کہ ہم اس بات پر کوئی وہ نہ کریں. غالب گمان آپ کا اگر یہ ہو کہ صاحب نصاب نہیں ہے، جی جی آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی. صحیح. اور آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ وابن السبیل، مسافر کو جی اس کا مال اس کے وطن میں، اس کے شہر میں تو ہے، جی وہ امیر ہے، رئیس ہے، جی لیکن اب مسافر ہے، غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے، دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں، اب پھنسا ہوا ہے، کیا کرے؟ اب آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. اچھا. یعنی کہ اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ فار ایگزامپل کوئی جاب کر رہا ہے یو کے اندر، سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر، اب جناب وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے وہاں پر موجود ہے،
$2000 یا 2000 ریال مہینے کے کماتا ہے اور وہ گھر بھیج دیتا ہے، اپنی اس کی ضرورت وہاں پر پوری ہونے کے لیے کیا اس کو دی جاتی ہے زکوٰۃ؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. ویسے آج کل کے دور میں تو ایسے ہے کہ آپ بیرون ملک سے چند لمحوں میں رقم منگوا سکتے ہیں. جی جی وہ آن لائن سسٹم ہے. جی جی کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو رقم منگوانے کا. جی مسافر ہے، اس جی کا مال وہاں ہے ہی نہیں، پہنچ نہیں سکتا، آپ اس کو زکوٰۃ دیں تو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. صحیح، اس اور- وقت اس کی ضرورت کو پورا ہاں، کرنے ضرورت کے کو لیے. پورا کرنے کے لیے. اور آخری ہے اللہ کی راہ میں جی آپ زکوٰۃ. اللہ کی راہ میں کیا مطلب؟ آپ جو نا وہ طالب علم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مدرسوں صحیح. کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جی حاجی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی یہ سارے وفی سبیل اللہ ہیں. مسجد میں نہیں جائے. مسجد میں زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، مالک بنانا. جی مسجد میں کس کو مالک بنائیں گے؟ صحیح، تو تملیک نہیں پائی جاتی، اس لیے مسجد میں زکوٰۃ دیں گے ادا نہیں ہوگی. ادا نہیں ہوگی. ہم مدرسے میں دیں گے جی تو چونکہ مدارس میں پھر باقاعدہ زکوٰۃ فنڈ الگ ہوتا ہے، جی وہاں شرعی طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں جی جی اور اس کا ہیلا کرتے ہیں، اس کے بعد استعمال کی جاتی، تو مدارس میں زکوٰۃ دیں، لیکن صحیح. مسجد میں نہیں دے سکتے. صحیح. مصعب، مدرسے سے مجھے ایک بات سوال ذہن میں آیا، اجازت ہو تو. جی وہ یہ تھی کہ اب زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا شخص، مثال ہے کہ میں ہوں، میرا ادارہ ہے، میں زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہوں. اب میں جب زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہوں تو فار ایگزامپل میرے پاس 5 لاکھ روپے ہو جاتی ہے، 10 لاکھ روپے ہو جاتی ہے، 8 لاکھ روپے ہو جاتی ہے، 7 لاکھ روپے ہو جاتی ہے. تب وہ تو میں جتنی اکٹھی کر رہا ہوں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک نصاب کی حیثیت رکھ جاتی ہے. تو کیا آیا اس پر کیا حکم ہے پھر؟ آپ جو اکٹھی کرتے ہیں آپ اپنے لیے نہیں کرتے، صحیح ہے. ادارے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں، ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، آپ نمائندے ہیں. ایک اکاؤنٹ بنا ہوا، اس کے اندر ساری رقم جمع ہو رہی ہے. جی جی پھر وہاں سے پھر منتھلی سیلریاں، آپ کو تو پتہ ہے الحمدللہ انجمن قادر رضویہ کے پلیٹ فارم سے 12 مدارس الحمدللہ چل رہے ہیں اس وقت، جو کہ اندرون سکھر میں الحمدللہ سکھر سٹی کے اندر جو برکاتی فاؤنڈیشن نے ختم کیے تھے بحمدللہ تعالیٰ، وہ اس پلیٹ فارم سے چل رہے ہیں الحمدللہ. مصطفیٰ سرپرستی فرماتے ہیں اس کی. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ یہ سالانہ سلسلہ بناتے ہیں. تو جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، انہی کے ذریعے بس ہم زیادہ وہ نہیں کرتے، جتنی ضرورت پوری ہو جائے بس. صحیح. تو آیا کہ اس کے لیے ہمیں کیا حکم ہوگا پھر؟ آپ جو زکوٰۃ لیتے ہیں جی جی وہ اپنے ادارے کے لیے لیتے ہیں جی جی اور پھر شرعی طریقے سے اس کو آپ صرف کرتے ہیں، خرچ اس کو کرتے ہیں. ہیلا کر کے ہم اکاؤنٹ کروا دیتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس سے آپ صاحب نصاب نہیں بنیں گے. صحیح. اب فار ایگزامپل رمضان شریف آ رہا ہے تو ہمارا بیلنس 0 کی طرف ہے. اب جیسے لوگ دیں گے تو اس کو پھر ہم ظاہر سی بات ہے اکاؤنٹ کو فل کریں گے اور پھر سارا سال اس پر چلائیں گے. مطلب ہم اس طرح نہیں کرتے کہ 2 سال 5 سال کی اکٹھی کر لی بس اب جا کے سو جاؤ، ایسا نہیں ہے. نہیں. ہم ہر سال جو ہے نا اس کو مطلب نئے طریقے سے آغاز کرتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بہتر ہے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ کی رقم یا دیگر جو مدوں میں رقم لیتے ہیں جی جی وہ آپ جمع کر لیں اکاؤنٹ میں، جی جی ٹھیک ہے. اب آپ ان کی طرف سے ایک قسم کے وکیل ہیں، اگر انہوں نے زکوٰۃ امانت دار ہو گئے ہم. ہاں آپ کو انہوں نے وکیل بنایا جی ادائیگی جی کا، جی تو آپ بہتر ہے جلد سے جلد اس کا جو شرعی طریقہ ہے وہ اپنا لیں صحیح. تاکہ ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے اور جی آپ جی بھی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں. صحیح. اچھا، یہ ایک سوال حبیب خان صاحب نے کیا ہے. 13 تولہ گولڈ کی رقم آج کل کے حساب سے 26 لاکھ بنتی ہے، تو کتنی پرسنٹیج کا حساب ہوگا جو زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ مطلب 1 تولہ 2 لاکھ کا ہے تو کس پرسنٹیج کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ حبیب خان صاحب، آپ نے تو یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس گولڈ کتنا ہے، اب اپنا خیال کیجئے گا. سوال کا جواب ہم لیتے ہیں مفتی صاحب سے. سر پرسنٹیج کا حساب بتا دیجئے. 26 لاکھ کو آپ تقسیم کریں 40 سے. 26 لاکھ کی رقم تقسیم کریں 40 سے، جو جواب آئے وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. ڈیوائڈ کریں. یہ اس لیے بتائے جتنی بھی رقم ہو کم و بیش اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، جو جواب آئے اس کو وہ زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ یعنی کہ 50 لاکھ کی رقم ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر لیا جائے، تقسیم کر لیا جائے 40 پر، تو جو رقم حاصل نکلے وہ زکوٰۃ دینی ہے. وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زکوٰۃ دینے والے کو بتا کر دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر بتا کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ شرم محسوس کرے گا اور جی محسوس کرے گا. جی جی تو بس دل میں آپ نے نیت کر لی اتنا کافی ہے، آپ جی جی اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں. جو دل میں دینا، نیت کر لی. بس اتنا کافی، بتا کر نہ دیں. مسجد کا امام ہے، جی 4 جانے جمع ہوتے ہیں حاجی صاحبان اور کہتے ہیں کہ یار بیچارے کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ کی رقم سے اس کو موٹر سائیکل دلا جا سکتی ہے؟
زکوٰۃ کی رقم سے مجھے نہیں ملی ابھی تک، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر زکوٰۃ کی رقم سے آپ اس کو بائک دلا دیں، جی اس کو اس کا مالک بنا دیں، ٹھیک ہے، درست ہے، بشرطے وہ صاحب نصاب نہ ہو. کوئی چیز خرید کر زکوٰۃ کی رقم مطلب اس کی سے ضرورت کو پورا کر دیا اس جائے، کی ضرورت کو پورا کر دیں، بتانا بھی ضروری نہیں ہے. بتانا کی ضرورت. اور اگر اس کی ضرورت ہی نہ ہو وہ پھر بھی دے سکتے ہیں، پھر صاحب بھی دے نصاب سکتے نہیں ہے تو پھر بھی دے سکتے ہیں. دے سکتے اگر وہ صاحب نصاب ہے، جس طرح میں اپنی بات کرتا ہوں، آن ایئر بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شرح میں شرم نہیں ہے. الحمدللہ میں صاحب نصاب ہوں، میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا الحمدللہ، میں خود ادا کرتا ہوں. اب مجھے کوئی لا کر دے دے اور مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے. اب غیب کا علم تو اللہ کو، اس کے رسول کو. جی بات یہ ہے کہ اگر آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ کی مد میں دیا انہوں نے، جی ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ادارہ چلاتا ہوں یا یوں رفع عامہ کے کام کرتا ہوں، نہیں، میرا ایک سوال ہوتا ہے جب بھی کوئی دیتا ہے نا، تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کس کے لیے. ٹھیک اب ہے، کوئی کہتا ہے تو یار آپ کے ادارے کے لیے، مثال 1000 روپے ٹھیک ہے، رکھ دیے میں نے ادارے میں. اب وہ کہتا ہے آپ کے لیے. اب اس سے یہ سوال بنتا ہے کہ آیا کہ زکوٰۃ ہے، وہ نہ بتانا چاہے اور میں نہ پوچھنا چاہوں، اگر وہ کیا کہتا حکم ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے، جی تو اس کا سیدھا مفہوم یہ گفٹ ہے آپ کے لیے. سرکار وہ گفٹ تو ہے. لیکن اگر اس میں چھپی ہوئی حقیقت یہ ہے جی جی کہ وہ کہ زکوٰۃ اگر کی وہ مد میں زیڈ دے کھاتے رہا سے ہے، ہاں زیڈ تو پھر آپ پر یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ اس مد میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ کی مدوں میں ڈال دیں. صحیح. اسے بتا دیں بھائی آپ نے جو دیا تھا وہ سب انسان ہے نا، وہ لالچی ہے نا، ہاں اس میں ڈال دیا. انسان لالچی ہے. میں بھی نفس کا پجاری ہوں، انسان ہوں، لالچی ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی آ کر 10,000 روپے دے جاتا ہے، 5,000 روپے دے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے. اب وہ بتاتا بھی نہیں کہ زکوٰۃ کی مد میں ہے، میں تو خود صاحب نصاب ہوں الحمدللہ، میں دینے والا ہوں. تو آیا کہ وہ رقم میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ آپ کے لیے ہے. اگر عقدہ کھلتا ہے یہ زکوٰۃ کی مد میں اس نے دی ہے، جی بالکل واضح بات ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی مد میں دی ہے، آپ اسے مسئلہ سمجھا دیں بھائی میں صاحب نصاب ہوں، میں اس کا حقدار نہیں ہوں. اگر جی آپ کی اجازت ہو تو میں دیگر جو جائز اس کی مددار جی جی ہیں میں وہاں صرف کر دوں. فلاں جی فلاں ادارے ہمارے ہیں اور دین کا مسلک کا کام کرتے ہیں، وہاں ہم صرف کریں. جی جی وہ اجازت دے دے، ٹھیک ہے. ٹھیک. یعنی کہ اگر اپنی جانب سے اگر کوئی دینا چاہے تو اس کے لیے یہ حکم اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. جس کو بنا بتائے زکوٰۃ دے دی اور وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو تو کیا زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یہ پہلے عرض کر لیا تھا کہ اگر غالب گمان یہ تھا کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، جی زکوٰۃ ہو گئی ادا. لیکن آپ نے ایسے ہی دے دیا، کوئی غالب گمان بھی نہیں تھا، جی مغلوب گمان تھا، جی آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی اور وہ صاحب نصاب تھا، جی حقدار نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. ٹھیک. اچھا مصعب، ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب نصاب بنایا ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، وہ بہن کی بیٹی ہے یا بھائی کی بیٹی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے. اب اس کو جو ہے نا وہ شادی کی مد میں، کھانے کی مد میں اس نے 50,000 روپے دے دیے، 1,00,000 روپے دے دیے. اب مثال کے طور پر بھائی بارات کا کھانا میری طرف سے. اب دینے والے کی نیت یہ کہ اس سال رمضان میں کسی مدرسے کو، کسی بھی سائل کو نہیں دوں گا، اور اب جو ہے نا وہ رمضان کے بعد شادی ہے تو ساری رقم میں وہاں خرچ کروں گا اور اس بیچارے کا کام ہو جائے گا، تو کیا وہ زکوٰۃ کی رقم سے کھانا کھلا سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں کھلا سکتا. جی. باقی شرعی طریقے سے کھلانا چاہے تو وہ کر سکتا. کیسے؟ مثال کسی مستحق کو مالک بنائے. مالک بنا دے، جی. وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اس کو دے دے، وہ اس مد میں صرف کرے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا رقم کا ہیلا کر کے ہیلا کر کے پھر شرعی اس کو ادا طریقے کیا سے. جائے. جی جی. اب فار ایگزامپل مالک بنانے کی جب بات آتی ہے تو اب بہن ہے یا بھائی ہے، اب وہ بھائی جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو کیا ڈائریکٹ اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی تیری بالکل. بچی کی شادی ہو رہی ہے، یہ رقم میری طرف سے 5,00,000 روپے کی یہ آپ رکھو، اس میں آپ فرنیچر بھی بناؤ، اس میں آپ جو ہے نا وہ بارات کا کھانا بھی کھلاؤ، جو کرنا چاہو کرو. اگر بھائی ہے، بہن ہے، جی آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جی آپ اس کو ڈائریکٹ دے دیں بغیر ہیلے کے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. صحیح. اور ماحول شادی کا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے وہیں صرف کرنے. جی جی اب آپ یہ کہیں کہ آپ اس سے فرنیچر لے لیں، کھانا بنا لیں، مطلب کلی اختیار دے دیں. ہاں،
تو آپ دیں یا نہ دیں، دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو مالک بنا دیا، زکوٰۃ ہو گئی آپ کی ادا ہو گئی. اب وہ اس رقم کا چاہے جس طرح بھی استعمال کرے. استعمال کرے. صحیح ہے. زکوٰۃ اگر پوری زکوٰۃ نہ دے سکتے ہوں، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو بعد میں بھی دی جا سکتی ہے. رمضان شرط تو نہیں ہے، اور کچھ رمضان میں دے اور باقی سال میں ادا کر دے، تو یہ کیا حکم ہے، کیسا رہے گا؟ پہلے تو یہ مسئلہ بتا دیجئے کہ رمضان کو لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے. میں نے شروع میں ایک بات اسٹارٹ کی تھی، وہ ہماری آدھے میں رہ گئی. جی قبلہ. زکوٰۃ کے لیے شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہونا چاہیے، جی عقل مند آدمی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے، جی. آزاد بھی ہونا چاہیے، صاحب نصاب بھی ہونا چاہیے. جی پھر وہ جو نصاب ہے وہ اس کے قبضے میں بھی ہو، صحیح. اور اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، وہ نصاب نامی بڑھنے والا بھی ہو. پھر آخری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گھوم کر آ جائے، ایک سال گزرے. مثلا یکم محرم کو آپ کا نصاب بن گیا، حبیب خان صاحب توجہ رکھیے گا. نصاب بن گیا یکم محرم کو، تو اب آپ صاحب نصاب ہو گئے. جی لیکن ادائیگی کب کرنی ہے؟ ٹھیک ایک سال قمری کے بعد. اگر اتنا اماؤنٹ یا اس سے زیادہ موجود ہے، جی درمیان میں بھلے کم و بیش ہوتا رہا، جی قبلہ. اتنا موجود ہے تو اب سال کے بعد نکالنی. اس سے کم ہے تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں اگر نہ نکال سکے تو کیا بعد میں دے سکتے ہیں؟ رمضان کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. جی جی اسی کی میں نے کہا وضاحت کر دیں. رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ جس دن کو آپ صاحب نصاب ہوئے، سال گھوم کر جب اس دن کو آئے گا تو اس دن کو آپ نے زکوٰۃ نکالنی. وہ محرم میں دن آئے، سفر میں آئے، ربیع النور میں آئے، ربیع الثانی میں آئے، جمادی الاولیٰ میں آئے، جمادی الاخریٰ میں آئے، جس ماہ میں جس وہ دن آئے گا جس دن آپ صاحب نصاب بنے، اس دن کو زکوٰۃ نکالنی ہے. مثال کے طور پر 25 مارچ آج ہے، جی تو وہ آج کے دن سے لے کر اگلے سال کے آج کے دن تک کی رقم استعمال کرے گا. شمسی نہیں، قمری. قمری. قمری شمسی کی نہیں لگے گی. شمسی کی نہیں لگائے. جی جی. قمری کی لگائے. شمسی کی نہیں لگے گی، قمری کی لگے گی. اور جی ہمارے ہاں یہ تھوڑی سی سستی جی پائی قبلہ. جاتی ہے کہ لوگ مثلا رمضان سے 4 ماہ پہلے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، لیکن وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں. ایسا جی نہیں جی. کرنا چاہیے. جب ادائیگی لازم ہو گئی تو اب وہ ادا کر دے. اب اگر کسی نے نہیں کیا ایسا اور آپ کی بات کے بعد اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، جی جی. تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں کیا تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادائیگی کر لے. یعنی کہ فار ایگزامپل اب وہ محرم بھی گزار چکا، ربیع الاول بھی گزار چکا، جمع اپنا ذوالحجہ بھی گزار چکا، سارے مہینے گزار لی اس نے، رجب شعبان، اب آ گیا رمضان. اب آپ کی اب گفتگو نکال سننے دے. کے بعد اب نکال دے اب اس کا فوراً. ذہن بنتا ہے تو اب وہ رمضان ہی کو اپنا سال بنا لے. ٹھیک ہے اس طرح بھی. لیکن حقیقت میں اس کا سال تو وہی ہے، اس کا دن تو وہی ہے جس دن کو وہ صاحب نصاب بنائے. اس کو یاد نہیں ہے نا یہ اس سال. نہیں آیا، اس نے رمضان کو نکالی، اب جب اگلا سال آئے گا تو اسی دن کو نکالنی ہے. صحیح ٹھیک ہے. صحیح. رمضان میں یہ لالچ ہوتی ہے تھوڑی سی ہاں کہ کہ ثواب جو زیادہ ملے گا. ثواب زیادہ ملے گا، تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، جی جی جی. اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب. وہ زیادہ کے چکر میں جو ہاتھ میں آیا ہوا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. ہاں، تو زندگی کا بھروسہ نہیں، جی سامان قبلہ. 100 برس کا پل کی پل خبر کی نہیں. خبر نہیں. ایسے ہی. تو جب لازم ہو گئی تو اب فرض کو جلد سے جلد ادا کریں، صحیح. تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثلا محرم کو اس نے دینی تھی، اس پر ادائیگی لازم تھی، اس نے ماہ پہلے دے دی زکوٰۃ. ہاں کوئی ضرورت مند آیا، ہاں دے دی، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ سارا سال بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں. فار ایگزامپل اب اس نے حساب لگا لیا، میرے پاس جو 30 لاکھ کا اماؤنٹ ہے، اب اس 30 لاکھ کے اماؤنٹ پر اگر میں بناتا ہوں تو میرا فلاں اتنا اماؤنٹ بنے گا. اب اتنا اماؤنٹ بنانے کے بعد اب کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، اس کا منتھلی اس نے باندھ دیا، ٹھیک ہے آپ ہر مہینے میں نا 3000 روپے مجھ سے لے جانا. وہ اس مت سے دیتا ہے. وہ اس مت سے دیتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب وہ دن گزر آئے، اب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم ہو گئی، اب وہ جو اماؤنٹ ہے وہ باندھے، بھلے وہ باندھے. تاخیر تو اگرچہ ہے لیکن یہ ہے کہ یکمشت کسی کو دے دے گا وہ تو اڑا دے گا. جی جی جی. تو وہ حکمت کے پیش نظر وہ اس کو رفتہ رفتہ دیتا رہے. جی جی. مثال ہے کہ بھئی اس کو دینے کا ارادہ ہے کہ بھئی 30,000 روپے اس کو دوں گا میں. دوں گا. اب 30,000 کو اس نے ڈیوائیڈ کر لیا 12 ماہ پہ، تو 2500 مہینہ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے اس طرح اب 2500 مہینے کے اوپر جو ہے اس کو باندھ دے بہتر ہے کہ بھئی میں اس رقم سے اس کی اس طرح ادائیگی کروں گا. اس میں ایک نیکی پنا ہے نا.
جی جی کہ اگر یکمشت دیتا ہے وہ کہیں اڑا دے گا، جی جی ہو سکتا ہے کسی ٹھیک جگہ پہ خرچ نہ جی کرے، جی اور رفتہ رفتہ یہ ہے کہ وہ ضرورت پہ خرچ کرے گا۔ بھائی فار ایگزامپل مصعب 5 رمضان کسی کا دن بنتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اب وہ 5 رمضان سے پہلے پہلے کوئی شخص آ جاتا ہے 15 شعبان کو یا پہلی شعبان کو یا 13 رجب کو 14 رجب کو کہ بھئی میری جو ہے نا وہ اتنی ضرورت ہے، آپ رمضان میں نکالیں گے، مہربانی کر کے مجھے زکوٰۃ کی مد میں ہی دے دیں لیکن دے دیں، تو اب کیا وہ 2 مہینے پہلے جو نکالی ہوئی رقم ہے وہ 5 رمضان کو جب کیلکولیشن کرے گا تو وہ رقم کاٹے گا؟ وہ منہا کرے گا نہیں کرے گا، جی یہ پوچھنے جا رہے ہیں۔ جی جی تو اصل میں ادائیگی تو اس پر آئی نہیں ہے، جی ہو سکتا ہے ادائیگی کی تاریخ کو وہ نصاب ہی اس کے پاس نہ ہو، جی تو پھر وہ جو اس نے دے دی وہ جی نفلی چلا جائے گا، وہ نفلی چلا جائے گا۔ چلا جائے گا۔ صحیح، یعنی کہ اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اس کا نصاب ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہو، اور اس کے بعد مثال کے طور پر اس نے 50,000 روپے کی رقم نکال کے رکھ دی کہ بھئی یہ رقم جو ہے نا زکوٰۃ کی اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں سے چاہے وہ دیتا رہے۔ اس میں سے بھی دے کسی اور میں سے بھی دے، یہ لازمی بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، رقم بس اتنی رقم اس نے دینی ہے۔ اتنی رقم دینی ہے۔ میں اگین سوال وہی کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی رقم اس نے دینی تو ہے، اب اتنی رقم دینے کے لیے بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ کہ مطلب ہاتھ کو تنگ رکھتے ہیں، کھینچ کے رکھتے ہیں، کیسے کہ یار کسی جو ہے نا وہ غلط بندے کو نہ چلی جائے، کسی جو ہے نا وہ صاحب نصاب کو نہ چلی جائے، میری زکوٰۃ پتہ نہیں ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ معلومات کرنے میں اور وہ شرائط لینے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے، تو غفلت کرتے ہیں، تو ایسا اس نہیں کے لیے کرنا- کیا حکم ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو یہ بلا وجہ کی جو ہے نا اتنا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں کیا جی جی کھوج لگانے کا، جی جی بس آپ کا غالب گمان ہے کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ تو کیا یہ حکم ہے کہ 50,000 روپے کی رقم ہے، مثال ہے 1,00,000 روپے کی رقم ہے تو وہ 5 رمضان ہی کو نکالے؟ اگر اس تاریخ کو ادائیگی لازم ہے تو اس تاریخ کو نکالے، اب بہتر ہے، نہیں ہے اس کے پاس رقم، اس کے بعد نکالے۔ اگر نصاب اس کا پورا ہے اس تاریخ کو، ٹھیک ہے، نصاب پورا ہے لیکن وہ لین دین کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، قبضے میں نہیں ہے نا، قبضے میں نہیں ہے، نصاب پورا ہے، تو یہ شرط ہے کہ وہ رقم اس کے قبضے میں ہو، صحیح، یعنی کہ جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے، موجود ہے تو لازم ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب نصاب ہے جی 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 لیکن وہ رقم اس کے قبضے میں نہیں ہے، جی 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 بالکل قبضے میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنی رقم قبضے میں ہے کہ جس سے وہ نصاب بن جاتا ہے، جی جی اور ایک یہ ہے کہ بالکل ہی قبضے میں نہیں ہے، بالکل ہی قبضے میں نہیں ہے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کی بات سے جو میں سمجھ سجاؤں کہ یہ فار ایگزامپل یہ میرے قبضے میں ہے، اب یہ جو میرے قبضے میں ہے میں اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کی کیلکولیشن کروں گا، اس کا حساب لگاؤں گا کہ آیا کہ یہ صاحب نصاب بن رہا ہوں یا نہیں، پھر اس پر حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا، ایسا ہی؟ کرو مثلا 1,00,000 روپے یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، جی 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 یکم محرم کو میرے پاس 1,00,000 روپیہ آ گیا، جی میں صاحب نصاب ہو گیا مثلا۔ اب اگلے سال یکم محرم کو اگر یہ 1,00,000 روپیہ میرے قبضے میں ہوگا جی تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اگر میرے قبضے میں نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں۔ نہیں کرنی، اگر 1,00,000 سے زیادہ کا اماؤنٹ اس کا میں مالک ہو گیا، 10,00,000 کا میں مالک ہو گیا، جی لیکن جی جی اس وقت میرے قبضے میں 1,00,000 یا اس سے زائد ہے جی تو اب تو زکوٰۃ دینی ہے، اور جو اوپر کا اماؤنٹ ہے اس کی کب دینی ہے؟ جب وہ میرے قبضے میں آئے گا۔ صحیح۔ گولڈ پرانا رکھا ہوا ہے، 10 سال پرانا، 8 سال پرانا، یہ میری بہن نے سوال کیا ہے، زکوٰۃ دیں گے اس رقم کے حساب سے کہ جب سے لیا تھا یا آج کے حساب سے؟ کرنٹ ویلیو کے لحاظ سے بھائی کرنٹ ویلیو کے حساب آپ سے، جو لیکن آپ بیچیں گی- بیچیں گے تو پھر بیچیں گی تو اس رقم سے بیچیں گی یا اس رقم سے؟ صحیح، یعنی کہ وہ پروفٹ جس طرح لینا ہے اس طرح پھر دینا بھی ہے، صحیح۔ ہمارے حبیب خان صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ گریٹ کراس کوسچن آف عدنان بھائی، جزاک اللہ، آپ کی حوصلہ افزائی کے بہت شکریہ، یہ مفتی صاحب کا ہی فیضان ہے، انہی سے سیکھا ہے، ہم تو طالب علم ہیں، اور یہ ہندی میں کسی نے میسج کیا ہے، بھائی میں آپ سے خدارش کروں گا کہ اس طرح کے میسج نہ کریں، اور ایک تو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا لکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ موضوع زکوٰۃ کا چل رہا ہے تو اسی حوالے سے میسج کریں، اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہ کریں، یہ پیج ہمارا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں ہے، الحمدللہ ٹوٹل شرعی حیثیت سے الحمدللہ یہ ہم چلاتے ہیں، اس میں نہ کوئی ایڈ ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، اور نہ ہمارا ارادہ ہے کچھ کرنے کا،
مہربانی کریں ایسا میسج نہ کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے کمنٹس آئے ہیں، لیکن ہم اگر دیگر کمنٹ پڑھیں گے تو جو سوال ہیں وہ رہ جائیں گے. اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی تو بڑی صدائیں ہیں. یاسین احمد صاحب السلام علیکم. عدنان بھائی جی وعلیکم السلام. محسن قادری صاحب نے جو ماشاء اللہ کا کہا ہے، اور اس طریقے سے عدنان بھائی نعت پڑھیں. بس ماشاء اللہ ہماری سنیوں کی جو نا وہ خوراکی نعت ہے، اور ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 5 منٹ کے بعد نعت کا ہی میسج آ رہا ہوتا ہے. نعت انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو، کل سنائیں گے اللہ کے حکم سے. لیکن ابھی اس وقت جو ہے نا مفتی صاحب موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں مزید انشاءاللہ تعالی ان سے علمی گفتگو سیکھوں گا تاکہ مزید ہم ناظرین کو بتا سکیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ بھائی ہے، بہن ہے، چاچا ہے، ماما ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے، کن کن کو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں دی جا سکتی؟ جن کے آپ نے نام لیے سب کو دی جا سکتی ہے، جن کے میں نے نام لیے سب کو دی جا سکتی. بشرطے کے صاحب نصاب نہ ہو. ٹھیک ہے. بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں دے سکتے. بیٹے کو نہیں دے ہاں، سکتے. سید ہے، بنو ہاشم، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بنو ہاشم کون ہے؟ آل علی. اس بات کو دوبارہ دہرا دیجئے. کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے یہ چیز نوٹ کریں. سید زادے. کون سید زادے؟ بنو ہاشم، ان کو بنو زکوٰۃ ہاشم. نہیں دے سکتے. جی. بنو ہاشم کون ہے؟ حضرت علی المرتضی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد، آل جی. علی، آل عباس، آل عباس. ٹھیک ہے، اور آل جعفر، جی آل عقیل، آل حارث. جی یہ جو 5 تنوں کی اولادیں ہیں جی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. انہیں کہتے ہیں بنو ہاشم، ٹھیک. ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے یعنی کہ علاوہ ہاشمی جو ہوں. جو ہاشمی ان کو زکوٰۃ. صحیح. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ماں ہاشمی ہوتی ہے، جی باپ ہاشمی نہیں ہوتا. جی تو چونکہ شریعت میں جو نسل ہے وہ باپ سے چلتی باپ ہے، سے چلتی ہے. نسب بھی باپ سے چلتا ہے. جی تو اس لیے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. اگر باپ ہاشمی نہ ہو، باپ ہاشمی نہ ہو، ماں ماں ہاشمی. ہاشمی ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ٹھیک ہے. ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا ماں اس کی- سید ہو. ہاں تو وہ ہاشمی ہو گئی نا، جی. سید ہو گئی. جی. تو اس کی جو اولاد ہے، جی جی. ٹھیک ہے، باپ چونکہ سید نہیں ہے وہ جی. سید نہیں کہلائے گی، اچھا تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صحیح. تو یہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ والد کا بھی نام لیا جاتا ہے اور والدہ کا بھی لیا جاتا ہے کہ بھائی والدہ کی طرف سے اس طرح ہوں، والد کی طرف سے اس طرح ہوں، اور میں سید ہوں. وہ غلط ہے. جیسے ہمارے جی. یہاں بلاول بھٹو زرداری، میں نام لینا نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے وضاحت جی. فرما دی. تو اگر ازرائے شرع آپ پوچھیں، شرعی مسئلہ تو یہی ہے، والد سے چلتا ہے نسب، جی ماں سے نہیں چلے گا. جی تو والد اگر بنو ہاشم سے ہے، ہاشمی ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہ دیں. صحیح. اور نمبر 1. جی نمبر جی. 2، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیوی اگر شوہر کو دے گی، شوہر بیوی کو، ایسے اپنی جی. اصل کو، اصل سے مراد باپ، دادا، پردادا، جی اوپر تک جاتے جائیں، ان کو زکوٰۃ دیں گے ادا نہیں ہوگی. اپنی فرا، بیٹا، پوتا، پر پوتا، نیچے تک ان کو زکوٰۃ دیں گے ادا نہیں ہوگی. صحیح. مالک اپنے غلام کو زکوٰۃ دے گا ادا نہیں ہوگا. صحیح. ان مالک کو غلام کو دے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. کیونکہ غلام کا سارا مال مالک کا ہی ہے. یہ مالک اور غلام کون ہے؟ ہاں اس کی وضاحت یہ کیجیے. جو شرعی غلام ہے، جی جی. جو شرعی مولا ہے. پہلے زمانے میں جب غلام بنا دیا ہاں، جاتا تھا، لونڈی لے کے جاتے تھے. لونڈی مؤنث کے لیے اور جو مذکر کے لیے غلام. تو جو شرعی غلام ہے اس کو اگر مولا زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صحیح. اسی طریقے سے مصعب سید کے لیے جیسا آپ نے فرمایا بنو ہاشم ہاشمی ہے، اور سید کے لیے بھی آپ نے فرما دیا. اچھا قریشی بھی کہتے ہیں کہ ہم قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ہاں، بنو ہاشم سے نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. قریشی کو دے سکتے ہاں، ہیں. ہمارے ہاں تو گڑبڑ بھی اس میں پائی جاتی ہے. جی کچھ کسائی قریشی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں، تو پڑوس میں بہت زیادہ یہ ریشو پایا جاتا ہے. جی. تو اگر ایسے ہیں نہ بھی ہوں تو اگر بنو ہاشم سے نہیں ہے اور حقدار ہے تو آپ دے سکتے ہیں ان کو زکوٰۃ. صحیح. اب میرا جو ایک دو سوال، بس ہمارے پروگرام کا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. ایک سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس اپنا گھر بھی ہے، کماتا بھی ہے، سب کچھ ہے، بارش ہوئی چھت گر گئی، پیسہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کی مد میں چھت بنوا کے دی جا سکتی اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ہے؟
ہے صاحب نصاب. حیثیت نہیں کچھ کرے، مطلب کھاتا ہے کماتا ہے بس گزارا کرتا ہے. بمشکل رمضان شریف یا مثال کے طور پر اس کا جو سال آتا ہے زکوٰۃ نکالتا بھی ہے تو 2500 کی، 2000 کی، 5000 کی، بس وہ اس حساب سے ہی ہے. نہیں صاحب نصاب ہے تو کس طرح ہے وہ؟ جی آپ نے فرمایا نا کہ صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب کس مثال طرح کے ہے؟ طور پر اس کے اتنا مال ہے، ٹھیک ہے، مثال گولڈ پڑا ہوا وہ بیچنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے. چاندی پڑی وہ بیچنا نہیں اس چاہ کو رہا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ شرعی طریقے سے ہیلا کر کے پھر اس کی چھت بنوا دیں، وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، نہیں دے سکتے. ہیلا کے طور پر اس کو زکوٰۃ شرعی دی جا طریقے سے سکتی، دے شرعی ہیلا. اچھا مصعب، شرعی ہیلا بار بار آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو شرعی ہیلا کیا ہوتا ہے یہ ذرا ناظرین کو بتا دیجئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ کی جو کنیز تھی حضرت بریرہ، تو انہوں نے ہانڈی میں وہ گائے کا گوشت چڑھایا ہوا تھا. جی جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جی تو انہوں نے عرض کی کہ یہ صدقہ ہے. تو حضور نے فرمایا ہوا لہا صدقہ، ہوں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی بریرہ کے لیے صدقہ ہے. جی جی ٹھیک ہے، اب بریرہ کے لیے صدقہ ہے، اب جب وہ حضور کو پیش کریں گی تو وہ صدقہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ گفٹ ہے. تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ مستحق کو جو صاحب نصاب نہ ہو اور زکوٰۃ لینے کی اس میں شرائط نہ پائی جاتی ہو، جی یعنی زکوٰۃ لے سکتا ہو شرعن، جی جی آپ اس کو مالک بنا دیں. صحیح. اب وہ رقم زکوٰۃ کی، وہ زکوٰۃ کا مال اپنی خوشی سے رضا سے آپ کو دے دے، آپ مالک ہو گئے. صحیح. یعنی وہ زکوٰۃ کی رقم مستحق تک پہنچائیں، اس کے ہاتھ تک پہنچائیں، اس کو مالک بنا دیں آپ. جی اب وہ اپنی خوشی سے آپ کو دے دے، وہ رقم پلٹ کے آپ کے پاس آ گئی. تو یہ ہے شرعی ہیلا. صحیح. اس یہ میں سوال لکھا ہے سمجھ نہیں آ اس رہا. میں ایک چیز یہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہوں یا مالدار لوگ ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ان پر یہ ہیلے نہ کیے جائیں. اچھا تو زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. جی جی تو جو غربا ہیں، مساکین ہیں، جو مصارف زکوٰۃ کے بتائے گئے ہیں جی ان میں خرچ کرنے کی کوشش کی جائے، نیک کاموں میں خرچ کرنے کی کوشش کی جائے. مدارس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اپنے اقربا کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اس میں ڈبل فائدہ ہے. ٹھیک. ایک تو قرابت داری کا آپ نے لحاظ کیا، جی صلہ رحمی اس جی پر اجر ہے، جی اور دوسرا زکوٰۃ کا. اپنے قریبی لوگوں کا ہاں خیال رکھا. ہاں ان کو دیں. اپنے اقربا میں کوئی مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دیں. اور صحیح نمبر 2 مدارس کو زکوٰۃ دیں. صحیح. یہ دین اسلام کا قلعہ ہے. جی تاکہ یہ زکوٰۃ کی رقم سے آگے بڑھتے چلے جائیں دین کی اور خدمت دین بھی کی ہے خدمت کرتے چلے اور جائیں. زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے. صحیح. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے جی قبلہ. کہ ہمارے ہاں جو انویسٹر ہوتے ہیں مال خرید کر لاتے ہیں، جی جی خرید پرائز اور ہوتی ہے، سیل پرائز اور ہوتی ہے. جی جی مال اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے. جی جی اب زکوٰۃ جو نکالنی ہے وہ کس حساب سے نکالنی ہے؟ جی قبلہ. کیونکہ خرید کا ریٹ اور ہوتا ہے، سیل کا اور ہوتا ہے. تو اس میں فقہا نے لکھا اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ جو سیل پرائز ہے، کرنٹ ویلیو جو سیل پرائز ہے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے. مثلا میں نے ایک مال خریدا ہے 20 لاکھ روپے کا. یہ تو آپ نے بہت جو نا وہ ہائی ڈوز کا انڈیکشن دے دیا. 20 لاکھ کا مال خرید کے رکھا ہوا ہے، میں صاحب نصاب ہوں، یہ سامان تجارت ہے. تو اب یہ بکے گا کتنے کا؟ جو مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے وہ 30 لاکھ کی ہے. جی جی تو اب میں زکوٰۃ 20 لاکھ کے حساب سے نکالوں یا 30 لاکھ کے حساب جی سے؟ جی جی تو 30 لاکھ کے حساب سے نکالنی زکوٰۃ. یعنی کہ دکان کے اوپر جو مال موجود ہے، سامان تجارت. سامان تجارت، فار ایگزامپل یہ موبائل خریدا 25,000 روپے کا کاروبار کے لیے، کاروبار کے لیے، سیل کرنے کے لیے. اب اس پر 5,000 روپے جو ہے ہم قیمت پروفٹ کی لگائیں اور 30,000 روپے اس کا فی زمانہ رقم چل رہی ہے سیل پوائنٹ کی. ٹھیک ہے، اب 30,000 روپے کے حساب سے زکوٰۃ لگے گی. کاؤنٹ 30,000 کریں گے، 25 نہیں کریں گے. 25. وہ جو کہا جاتا ہے مصعب کہ میری انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ ہے، میری انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ ہے. اب وہ انویسٹمنٹ 5 لاکھ کی لگائی تھی، اب جب زکوٰۃ سال گزرا تو وہ 15 لاکھ کی ہو گئی. جو سونا رکھا تھا جی جی تو اس ٹائم تو 50,000 کا تھا، 60,000 کا، اب 2 لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے. جی جی
تو ایسے ہی جو رقم، ویسے اس میں فقہا کا اختلاف ہے، امام اعظم کا اور صاحبین کا اختلاف ہے. جی جو مفتابی قول علامہ شامی نے بھی جس کو ترجیح دی وہ یہ ہے کہ جو سیل پرائز ہے، جی جو کرنٹ ویلیو، اس کو شمار میں لائے گا. صحیح، یعنی کہ جو اس وقت کرنٹ ویلیو ہے، فار ایگزامپل 30,000 اب وہ روپے. بیچ رہا ہے، بیچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہر بندہ سوچے گا نا کہ مجھے 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے، خاص کر میمن قوم تو یہ سوچے گی. فطرت ہے انسان کی، تو آدمی جو فائدہ ہی سوچتے ہیں. ظاہر سے ہر بندہ اپنا فائدہ، میں تو انسان کی. مداتن کہہ رہا ہوں، ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے. اور بات یہ کہ 2 لاکھ روپے کی جب وہ سیل کر رہا ہے، وہ فائدہ سوچ رہا ہے، اب جب وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے 50,000 والی رقم لگاؤں، تو یہ زیادتی ہے. ہاں، زیادتی کہیں یا زیادہ سمجھداری کہیں. نہیں زیادتی ہوئی نا مفتی صاحب، ہاں، تو یہ سمجھدار ہوتا تو ایسا کام نہ کہا کرتا. نہیں، عقل کو زیادہ استعمال کر رہا ہے. زیادہ سمجھداری سمجھداری ہوشیار دکھا زیادہ رہا بن رہا ہے وہ. تو اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ ویلیو پر زکوٰۃ لگے گی. ماشاءاللہ بڑی کم وقت میں اور بڑی اچھی گفتگو آپ سے ہو گئی، اور آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا، اور آپ نے اتنی دور سے ہم تشریف لائے، آپ ہمارے پاس ہمیں جوائن کیا اور اپنا قیمتی علم دین سے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب جزا عطا فرمائے. بہت سارے کمنٹس ہیں، اگر میں کمنٹس پڑھوں گا تو ٹائم اس میں نکل جائے گا. بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ہمارا جو ہے موضوع ہوگا انشاءاللہ نور ایمان، اور ہمارے علامہ افتخار عقیل صاحب انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ عاطف شاہ صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے. یہ دونوں ہستیاں ہمارے پاس کل انشاءاللہ ہماری ہوں گی مہمان. اور ابھی سے ناظرین کو بتاتا چلوں، آپ اس کی تیاری بھی رکھیے گا. اور ہمارا پورے نور رمضان کا بگ سیگمنٹ، مرکزی ہمارا جو انشاءاللہ تعالیٰ نشریات ہوگی وہ ہوگی بروز جمعرات انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز عشاء 10:30 بجے یا 11 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. جو مفتی صاحب انشاءاللہ ٹائم عنایت فرمائیں گے، ہمارے استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری مدد اللہ علی نے الحمدللہ وقت عنایت فرمایا ہے جمعرات کے دن انشاءاللہ، یعنی کہ شب جمعہ. اور اس میں ہم نے صاحب جو رکھا ہے موضوع، وہ رکھا ہے سود کے نقصانات، سود کی تباہ کاریاں. سود کے نقصانات، سود کی تباہ کاریاں. اور اس میں اس سیگمنٹ میں ہم جو ہے وہ تجارتی لوگوں کو بھی لیں گے. بڑا سیگمنٹ ہوگا، نیچے ہال میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں ہم جو تاجر ہیں ان کو بھی لیں گے تاکہ وہ اس حوالے سے بھی سوال جواب کریں. ہم نے پچھلے سال بھی الحمدللہ زکوٰۃ کا موضوع مفتی صاحب سے کیا تھا پچھلی بار، اور بہت اچھا موضوع رہا تھا. بڑی موضوع پر بھی شاید ہوا تھا. جی طلاق کے موضوع پر اس سے پہلے ہوا تھا الحمدللہ تعالیٰ. تو مفتی صاحب کی شخصیت الحمدللہ ہر بندہ اس سے آشنا ہے ماشاءاللہ، اور مفتی صاحب کی شخصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ موضوع چوائس کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سے آپ کو پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ جمعرات کا دن بڑا قیمتی ہوگا. نشریات کے حوالے سے آپ ابھی سے تیاری کیجیے گا اور اس کی دعوت کو عام کیجیے گا تاکہ ہم اس سیگمنٹ کو مرکزی سیگمنٹ کے طور پر بنائیں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوب برکت ہمیں حاصل ہوں. قبلہ مفتی جمیل صاحب کا میں بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اپنی پوری ٹیم کے ساتھ IQR اسٹوڈیو میں یہاں پر موجود ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں، ان کی عمر میں، ان کے اعمال خیر میں، خصوصاً عقیدہ عشق اور ایمان میں خوب برکت عطا فرمائے. صحت کے ساتھ ان کا سایہ ہم گناہ گاروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اسی طرح یہ دین متین کی خدمت سر انجام دیتے رہیں. اور ماشاء اللہ رب العالمین نے جس وقار، جس بلندی سے ان کو نوازا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مزید اس میں مدینے کے 12 چاند لگائے. اللہ رب العالمین ان کی آمد کے صدقے طفیل ہم تمام کی بھی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آپ اب تک ہمارے ساتھ جوائن رہے. میں آخر میں یہ گزارش کروں گا اس ویڈیو کو ایک بار پھر شیئر کر دیں تاکہ جو مزید ریکارڈڈ سنیں گے ان کو کافی معلومات حاصل ہو جائے گی. علم دین سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے کسی کا بھلا ہو جائے گا، اس نیت سے آپ اس کو شیئر کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی. اپنا بہت خیال کیجیے گا. خدا حافظ. رمضان رمضان نور رمضان، رمضان رمضان نور رمضان، مرحبا کیا نور رمضان ہے، مومنوں پہ رب کا یہ احسان ہے.